قرآن و حدیث کی روشنی میں جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے مال سے ترتیب ہوا 4 حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اسی کے پیسوں سے اس کا کفن خریدا جائے۔ اسی طرح دفن کے لیے اگر جگہ نہیں مل رہی، پیسوں پہ خریدنی پڑ رہی ہے تو قبر کے لیے بھی جگہ پیسوں پر خریدی جائے، اور اسی طرح اس پر جو خرچہ وغیرہ آتا ہے کفن دفن پر جتنا ہے اس کے مال میں سے کیا جائے۔ پہلا حق یہ۔ ہاں اگر کوئی اور رشتہ دار، اس کا بھائی بیٹا کرنا چاہتا ہے کہ کفن اپنے پیسوں کو لانا چاہتا ہے، قبر کے اخراجات جتنے بھی وہ بھی ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا تو پھر اسی میت کے مال میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر جتنے بھی قرضے ادائے قرض، اس میت پر جتنے قرضے تھے اس میت کے مال میں سے وہ قرضے ادا کیے جائیں۔ کفن دفن کے بعد دوسرا انتہائی اہم کام وہ ہے قرضوں کا ادا کرنا، کیونکہ قرضہ یہ حقوق العباد میں سے اللہ اپنا حق معاف فرماتا ہے لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کرتا، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ شہید کو اللہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں لیکن قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں۔ جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی، جان کی قربانی دی، اس کے لیے بھی قرضہ معاف نہیں۔ تو دوسرا حق جو میت کے مال سے ہے وہ ہے اس پر جتنے بھی قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں، کیونکہ اگر قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا تو جو بندہ فوت ہو گیا اس کو جنت سے روک دیا جائے، وہ جنت میں اس کی روح اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک اس قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ لہٰذا اپنے میت پر رحم کرنا چاہیے، جو آپ کا رشتہ دار فوت ہوا جلد از جلد اس کا قرضہ ادا کرنا چاہیے، اگر جن قرضوں میں اس کا سارا مال چلا جائے، جتنا مال اسے چھوڑا تھا تمام کے تمام ان قرضوں میں ہی چلا جائے، پھر بھی لازمی ہے، واجب ہے ان ورثاء پر کہ اس کے قرضے ادا کیے جائیں۔ لیکن اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو یہ ورثاء تمام کے تمام گناہ گار ہوں گے۔ اور اس قرضے میں سے بیوی کا مہر بھی ہے۔ اکثر لوگ شادی کر لیتے ہیں، مہر ادا نہیں کرتے، پھر جب فوت ہو جاتے ہیں تو اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک قرضہ اس پر رہ جاتا ہے۔ اگر کسی نے مہر ادا نہیں کیا تو اس قرضوں میں سے یہ مہر بھی الگ سے ادا کیا جائے گا، بیوی کو میراث الگ سے ملے گی اور یہ مہر الگ سے ادا کیا جائے گا۔ بعض لوگ پھر کرتے ہی ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس نے مہر ادا نہیں کیا، جب اس کی چرپائی نکالنے لگتا ہے تو باقی عورتیں اس بیوہ کو مجبور کرتی ہے کہ اب آپ معاف کر دو اس کو، تو بیچاری پہلے سے کہ اس کا شوق فوت ہو گیا تو معاف کر دیتی ہے، لیکن اس طرح معاف نہیں ہوتا۔ معاف تو تب ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ اتنا مہر ہے آپ کا، اب وہ آپ کو واپس کر دے، تو یہ ہے، یہ تو زبردستی کرنی ہے، اس طرح معاف نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرضوں کے اندر یہ مہر بھی ہے، اگر ادا نہیں کیا یہ بھی ادا کیا جائے۔ تیسرا حق جو میت کے مال سے متعلق ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہے وصیت۔ اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کے مال کے 1/3 میں سے وہ وصیت پوری کی جائے۔ کل مال 3 حصے کیا جائے، اس میں جو تیسرا حصہ ہوتا ہے 3 لاکھ روپے، تو 1 لاکھ تک کی وصیت وہ کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا، کی بھی ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن وصیت جائز ہونی چاہیے، اگر ناجائز وصیت کوئی کرتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر اس پر کوئی عمل کرے گا وارث اس کو پورا کرے گا تو وہ الٹا گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے گناہ کی وصیت کی، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، دین سے واقف نہیں تھا، گناہ کے کام کی وصیت کر دی۔ آپ تو سمجھدار ہے، آپ نے مسئلہ بھی پوچھ لیا کہ میرے بڑے نے، والد نے، والدہ نے، بھائی نے اس طرح کی وصیت کی تھی، کیا یہ وصیت میرے لیے پوری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر شرعاً ناجائز ہے اور پھر بھی آپ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس میت نے وصیت کی تھی میں پوری کروں گا، تو آپ گناہ گار، میت تو تھا ہی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار ہو کہ آپ نے وہ غلط کام کیا، ناجائز وصیت پوری نہیں کروں۔ ہاں جائز وصیت اس نے کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا مال جو تہائی بنتا ہے وہ مسجد میں لگایا جائے یا کسی اچھے کام میں صرف کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ چوتھا حق جو متعلق ہے میت کے مال سے وہ ہے وراثت، تقسیمی میراث۔ ان 3 کام کرنے کے بعد چوتھا کام ہے وراثت۔ پہلا کفن دفن کا انتظام، دوسرا قرضے ادا کیے جائے، تیسرا کام کرنا ہے وصیت جو اس نے جائز وصیت کی ہے وہ ادا کی جائے، اور چوتھا کام جو ہے وہ میراث تقسیم کرنا، سب سے پہلے میراث کی تقسیم۔ خیرات وغیرہ یہ بعد کے کام، سب سے پہلے میراث کی تقسیم کی، جتنی میراث ہے، پیسے ہے، جائیداد ہے، اس کو جمع کیا جائے،
جتنے ورثاء ہیں ان کو لکھا جائے. پھر اگر آپ خود نہیں سمجھتے تو کسی عالم سے پوچھ لو کہ میرا فلاں بندہ فوت ہو گیا، اتنا اس کا مال ہے، اتنے اموال سے کیسے تقسیم کیا جائے؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو تقسیم کر کے دے دیں. یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس سے آج ہمارے معاشرے میں انتہائی غفلت برتی جا رہی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. بڑے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے. اور آپ کہیں گے کہ آپ